السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کے کفن دفن میں شریک ہونا چاہیے، نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک غیر مسلم، ایک کافر بیمار ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس سلسلے میں ہماری شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کافر مر جاتا ہے، بطور خاص اگر وہ مشہور ہو اور ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ جس کی اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ چند باتیں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی کافر بیمار ہو رہا ہے، آپ کے سماج کا ہے، سوسائٹی کا ہے، اور آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی زندہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور آپ نے وہاں پر اس کو اسلام پیش کیا اور اس نے اپنے باپ کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اگر کوئی کافر بیمار ہو رہا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے ہم جا سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اب اگر وہ کافر یا کوئی بھی کافر، اور کافر میں سارے لوگ آتے ہیں جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، تمام لوگ، تو اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا اس کے انتقال پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے کافر کا، تو کیا اس کے انتقال پر یہ پڑھا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہا لا باس، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا مالک اللہ ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو کسی کافر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یا تیسری چیز اس حوالے سے، ہمارے بہت سارے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے بہت سارے ایسے جملے بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے۔ مثال کے طور پر RIP یعنی ریسٹ ان پیس، اوپر والا آپ کی آتما کو شانتی دے، یا اس قسم کے اور جملے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اسی سوال میں آگے کہ اگر کوئی کافر مر جاتا ہے تو کیا اس کے انتقال پر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ؟ کیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ فاجر ہے، وہ گنہگار ہے، اس کا انتقال اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہوا ہے۔ تو RIP کہنا، بھگوان یا اللہ اوپر والا آپ کی آتما کو شانتی دے، اس قسم کا جملہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کفر پر مر رہا ہے اور کفر پر مر جانے والے کا انجام ہم سبھی کو معلوم ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے کہ ایک انسان تھا، مر گیا، گرچہ وہ کسی اور مذہب کا تھا، لیکن اس کے مر جانے کے بعد اب اس کے گھر والوں سے ہم تعزیت کر سکتے ہیں، اس کے گھر والوں سے ہم تعزیت کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، انتقال کر گیا، صبر کیجئے، اور اس حوالے سے دیگر بات۔ لیکن وہاں پر بھی ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اوپر والا آپ کے بیٹے، آپ کے رشتہ دار کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کرے، ان کو جنت دے یا ان کو جو ہے سورگ میں پہنچائے، اس قسم کا جملہ ہمیں نہیں ادا کرنا۔ تعزیت کے لیے جائیں، ان کے جو ہے غم میں شریک ہو جائیں، بس اتنا کافی، انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے۔ پانچویں بات کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب چاہے بہت سارے لوگ دفن بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جلاتے بھی ہیں، تو جنازے میں شریک نہیں ہوا جا سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہوا جا سکتا۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اور بطور خاص اس وقت جب کہ وہ شمشان گھاٹ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہو۔ دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں قطعی طور پر یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی کافر کے لیے، کسی بھی مشرک کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کسی کافر کے انتقال پر آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کی
اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے. اس حوالے سے آخری بات کہ اگر وہ بندہ جو مر گیا یا وہ عورت جو مر گئی وہ دوسرے دھرم میں تھی لیکن اس کے کسی رشتہ دار نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو مر جانے والا اگر رشتہ دار ہے ہمارا تو کیا ہم اس کو دفن کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں درست بات یہی ہے کہ آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں، اس کو دفن کر سکتے ہیں. ابو طالب کا جب انتقال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اذهب فوارہ، کہ جاؤ اور ان کو مٹی میں چھپا دو، یعنی ان کو دفن کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو دفن کر دیا. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی میت ہو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قبر کے حوالے کیا جائے، اسے جلایا نہ جائے. اور قرآن بھی اس حوالے سے کہتا ہے، یہ تو جانوروں کا بھی عقیدہ ہے کہ مر جانے والا اس بات کا حقدار ہے کہ اسے مٹی میں دفن کیا جائے. اسی لیے جب قابل نے حابل کو قتل کیا اور اسے سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کروں، تو اللہ نے کوا بھیجا جس کے منہ میں ایک دوسرا کوا تھا جو مر گیا تھا. وہ آیا اور زمین کو اس نے کھودنا شروع کر دیا. تو اس نے کیا کہا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہے افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ یہ کوا اپنے بھائی کو دفن کر رہا ہے اور میرے دماغ میں اتنی بھی بات نہیں ہے. تو میت اس بات کی حقدار ہے کہ وہ اس کو دفن کیا جائے. تو اگر کوئی رشتہ دار ہے اور اس کو آخری رسومات ادا کرنے والا کوئی نہیں مل رہا ہے، اس کے مذہب والا، تو اگر اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو مسلمان ہو چکا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جائے اور اس کو آسان طریقے سے قبر کے حوالے کر دے. نہ نماز جنازہ، نہ دعا، نہ اسلامی طریقے سے اس کو دفن کرنا، بس زمین کھودی جائے گی، اس کو اس زمین کے اندر ڈال کر مٹی برابر کر دی جائے گی. یہ تعلیمات ہیں ایک اس بندے کے تعلق سے جو کافر ہے، وہ بیمار ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے. چند باتیں، لیکن اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہمارے سماج و معاشرے میں موجود ہیں. ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام جہاں آسان دین ہے، اسلام جہاں رحمت والا دین ہے، وہیں عقیدے کے معاملے میں اسلام سختی بھی کرتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا ہے. عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا. کوئی کہتا رہے کہ بھائی آپ فلانے کا اتنا مشہور آدمی تھا، انتقال کر گیا، ریسٹ ان پیس بھی نہیں بول سکتے، RIP بھی نہیں بول سکتے، یہ تمہارا کون سا دین ہے؟ بھائی یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کہیں سے گنجائش نہیں نکلتی ہے. تو کسی کافر کے انتقال پر ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.